بہت بڑی خبر ہے کہ پاکستان اور سعودیہ کا تو ہاشمی سے پہلے سے معاہدہ تھا، اب اس میں ترکی شامل ہوا ہے اور ایک نیا معاہدہ ڈرافٹ ہوا ہے، تو آپ کو مبارک ہو، یہ بڑا اچھا ہو گیا۔ یہ بتائیں اس میں کوئی اور ملک بھی شامل ہو سکتے ہیں، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں جی، مکہ معاہدہ جو ہے یہ نہ صرف عالم اسلام کے لیے بلکہ اس خطے کے لیے جو مشرق وسطیٰ کا خطہ ہے اور یہ جو ایشیا کا خطہ ہے، اس میں قیام امن کے لیے اور مستقل قیام امن کی ضمانت ہے۔ یہ جو مفاہمتی معاہدہ ہوا ہے، دفاعی معاہدہ ہوا ہے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے مابین، اور اس میں انہوں نے اوپن آفر کی ہے کہ جو بھی ملک اس میں شامل ہونا چاہے اس میں شامل ہو سکتا ہے، اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ اور یہ تینوں بڑی قوتیں ہیں، پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں وہ دنیا میں بہترین صلاحیتوں کی حامل ہے، اور پوری دنیا پاکستان فوج کی پیشہ ورانہ اہلیت و صلاحیت کی معترف ہے۔ اسی طرح ترکی کے پاس بھی جو ہے نا بہترین قسم کی فوج موجود ہے، اور سعودی عرب کے پاس وسائل ہیں، اور جب سعودی عرب کے وسائل اور ترکیہ کی جو ہے وہ فوجی صلاحیت اور پاکستان مسلح افواج کی جو اہلیت ہے وہ مل کر جو اکٹھے ہوں گے تو یہ نیٹو سے بڑا جو ہے نا دفاعی اتحاد بن رہا ہے، اور یہ مسلم امہ کے مفادات اور حقوق کے تحفظ کا ضامن ثابت ہوگا۔ جتنے بھی چھوٹے اسلامی ملک ہیں ان کو بھی اب جو ہے نا تحفظ کی ضمانت مل رہی ہے اس اتحاد کے ذریعے، اور یہ جو اتحاد ہے یہ دشمن قوتوں کے لیے جو ہے نا وہ کوئی اتنی آسانی سے ہضم ہونے والا نہیں ہے۔ مسلم امہ کا اتحاد جو ہے نا اس کے لیے بنیادی ضرورت ہے، اور ساری اس مسلم امہ کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ ایران پر جب حملہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس میں سب کا نمبر لگنا ہے۔ اس سے پہلے کہ سب باری باری سب کا نمبر لگے، سارے اکٹھے ہو جائیں اور مل کر جو ہے نا دشمن کا مقابلہ کریں۔ تو اس میں یقیناً آرمی چیف، دیکھیں جی، چیف آف آرمی اسٹاف، وزیر خارجہ اور ہمارے جو وہ ادارے جن کو بھارت ہمیشہ بدنام کرتا ہے، وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب، چیئرمین ڈیفنس فورسز جو سعید عاصم منیر صاحب، اور وزیر خارجہ جو ہے ڈپٹی وزیر اعظم ساگڈار صاحب سمیت پوری ٹیم جو ہے، حکومت کی جو پوری ٹیم ہے، اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا سامنے نظر نہیں آتے، جس میں پاکستان کے